بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان کے حوالے سے جو کرونا وائرس کی سچویشن ہے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو کرونا وائرس کی بیماری ہے اور یہ وبا، یہ دسمبر میں 2019 کے آخر میں یہ شروع ہوئی تھی چائنا سے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ وبا جو ہے اور یہ بیماری کرونا وائرس کی یہ پھیل گئی، اور پاکستان میں بھی کیسز آنا شروع ہوئے 2020 میں، اور وہ کافی تیزی سے یہ جو بیماری ہے یہ پھیلنے لگ گئی، اور اس کے نتیجے میں پھر دو تین چیزیں ہوئیں، اور حکومت اور ہیلتھ اتھارٹیز جو تھیں وہ جیسے پوری دنیا میں متفکر تھی اس کے بارے میں کہ کیسے اس پہ قابو پایا جائے، تو پاکستان میں بھی انہوں نے سوچ بچار شروع کر دیا، اور انٹرنیشنل جو نارمز تھے اور انٹرنیشنل جو طریقہ کار تھا اس کو ایڈریس کرنے کا اور اس مسئلے کو کا حل نکالنے کا کہ کس طریقے سے اس وبا پہ قابو پایا جائے تاکہ یہ آگے پھیلے نہ، کیونکہ اس وقت دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ آ رہی تھی اس بیماری کے بارے میں، جو کرونا وائرس کی بیماری ہے کووڈ-19 جس کو نام دیا گیا، کہ یہ بہت تیزی سے لوگوں میں پھیل جاتی ہے، اس لیے بہت سارے پریکاشنز کی بات کی گئی اور بہت سارے احتیاطی تدابیر کی بات کی گئی جو کہ سب کے سامنے ہیں، اور سب کو ابھی پتہ ہے کہ کون سے وہ احتیاطی تدابیر ہیں جن کے بارے میں زور دیا گیا، سٹریس کیا گیا کہ ان کو اختیار کیا جائے گا تو اس طرح اس وبا پہ قابو پایا جا سکے گا اور بیماری کو آگے پھیلنے سے روکا جا سکے گا۔ اور سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اس میں ایک گراف بنتا ہے، یعنی گراف یہ بنتا ہے کہ کتنی تیزی سے بہت سارے لوگوں کو یہ ایفیکٹ کرے، تو اس گراف کو یعنی اگر تیزی سے یکدم بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری ہو جاتی تو ہسپتالوں پہ بہت زیادہ برڈن آ جاتا، ان کا علاج صحیح طریقے سے نہ کیا جا سکتا کیونکہ اتنے بیڈز اویلیبل نہیں تھے، اتنے ہاسپٹل اویلیبل نہیں تھے، اتنا ٹرینڈ جو سٹاف تھا وہ اویلیبل نہیں تھا، تو اس لیے کوشش یہ تھی حکومتوں کی اور ہیلتھ اتھارٹیز کی کہ اس گراف کو فلیٹن کیا جائے، یعنی یکدم ایسے کر کے بہت سارے لوگ نہ آئیں اور آہستہ آہستہ تھوڑے لوگ آئیں اور پھر آہستہ آہستہ یہ نیچے جائے، اسے کہتے ہیں فلیٹننگ آف دی کرو۔ تو اس کے لیے مختلف طریقے اپنائے گئے، مختلف پریکاشنز لی گئی، لیکن اب جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ تمام احتیاطی تدابیر لیے گئے، اور پاکستان میں بھی لیے گئے، باقی ملکوں میں بھی یہ احتیاطی تدابیر، یہ پریکاشنز لیے گئی، لاک ڈاؤن بھی کیے گئے، اور یہ جو باقی احتیاطی تدابیر تھے اس کرونا وائرس کی وبا کو کم کرنے کے لیے، اس کو قابو کرنے، اس پہ قابو پانے کے لیے یہ سارے جو انٹرنیشنل نارمز تھے اس پہ عمل کیا گیا۔ لیکن ایک بات جو آئی وہ مئی میں ایک چیز ہوئی، اور مئی میں وہ چھوٹی عید الفطر تھا، اور لوگ ایک دوسرے سے جا کے ملے اور عید مبارک کی اور ایک دوسرے سے رشتہ داروں کے پاس، دوستوں کے پاس گئے، تو پھر وہ جو سٹیٹسٹکس بتاتی ہیں یعنی جو اعداد و شمار بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت گراف جو ہے اوپر چلا گیا تھا، یعنی لوگوں میں یہ بیماری زیادہ پھیل گئی تھی اور ٹیسٹ زیادہ پازیٹیو آنا شروع ہو گئے تھے یہ کرونا وائرس کے، اور اس وقت پھر یہ خدشہ ظاہر کیا گیا، اور خدشہ بھی جو سائنسی بنیادوں پہ اگر دیکھا جائے تو کیسز چونکہ زیادہ ہو گئے تھے، اور وہ اندازہ بھی سائنسی بنیادوں پہ صحیح لگایا گیا کہ اب یہ گراف جو ہے جون میں، جولائی میں، اگست میں بہت اوپر چلا جائے گا، اور بہت میڈیا نے اور اس طرح کے بہت سارے اور لوگوں نے اس کے بارے میں اسپیشل ویڈیوز بنائی، اور کافی جس کو کہتے ہیں نا شور شرابہ، اور وہ کیا کہ اب بہت باتیں کی گئی، یعنی کہ گراف بہت اوپر جائے گا، اور پاکستان میں چونکہ اتنی ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہیں، ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں، ڈاکٹرز اتنے زیادہ نہیں ہیں، ہاسپٹل نہیں ہیں، وینٹیلیٹرز نہیں ہیں، لیکن ہوا کیا، وہ ایکچول جب چیز ہوئی ہے اور اب پوری دنیا اس کو مان رہی ہے کہ یہ ایسا ہوا نہیں، نہ گراف اوپر گیا، بہت تھوڑی عرصے کے لیے تو اوپر گیا، اس کے بعد گراف جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہوا،
اور حالانکہ لاک ڈاؤن بھی کھل گیا اور لاک ڈاؤن اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا. یعنی اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ جس علاقے میں وہ تھے کیسز آ جاتے تھے کورونا وائرس کے تو وہ کلسٹر اسے کہا جاتا تھا کہ یہ ابھی کلسٹر ہے، یعنی یہ گروپ ہے، اس ایریا میں یہ بیماری پھیل گئی ہے، تو وہاں پہ لاک ڈاؤن کر دیا جاتا تھا، باقی جگہوں پہ لاک ڈاؤن نہیں کیا جاتا تھا. تو اس سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دیا گیا. تو اسی طرح باقی احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی گئی. لیکن جو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ گراف بہت اوپر چلا جائے گا اور بہت زیادہ کیسز ہو جائیں گے اور بہت مشکلات آ جائیں گی، الحمدللہ ایسا نہیں ہوا. شروع میں تھوڑا سا گراف اوپر گیا، اس کے بعد گراف جو ہے یہ کورونا وائرس کا نیچے آنا شروع ہوا، کیسز کم ہونا شروع ہوئے اور باقی بھی کافی ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئی، مارکیٹیں کھل گئیں، لوگوں کا بازاروں میں لوگ اپنا بزنس کرنا شروع ہو گئے اور جو عبادت گاہیں تھی، جو مساجد تھی وہ کھول دی گئی اور وہاں پہ ایک خاص احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے لوگوں نے اپنے عبادات شروع کر دی اور جماعت سے نماز شروع ہو گئی، جمعہ شروع ہو گیا اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. اور اس کے بعد یہ جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اب دو قسم کے جو سائنٹیفک ایکسپرٹس ہیں، جو پاکستان کے انفیکشیس ڈیزیزز کے ایکسپرٹس ہیں، یعنی جو جراثیموں سے وائرسز سے بیماریاں پھیلنے کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ، اور انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہ دو چیزوں کو وہ یہ مان رہے ہیں. ایک یہ چیز کہ یہ پاکستان میں گراف جو ہے اوپر نہیں گیا کورونا وائرس کا، کووڈ-19 کا، بلکہ وہ مئی کے بعد جو عید الفطر کے بعد تھوڑا سا اوپر گیا، اس کے بعد یہ قابو میں آ گیا، نیچے آ گیا، کیسز بہت کم ہوئے. تو یہ چیز انہوں نے مانی. دوسری چیز ایک یہ مانی ہے ان لوگوں نے جو انفیکشیس ڈیزیزز کے ایکسپرٹ پاکستان کے ہیں اور انٹرنیشنل جو لوگ ہیں جو اس پہ نظر رکھے ہوئے تھے، وہ بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو کیسز نیچے آئے ہیں ان کی وجہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یعنی اس سے یہ ہے کہ سائنس کے پاس ہر چیز کا جواب نہیں آتا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سوال کا جواب یا ایکسپلینیشن سائنس میں موجود نہیں ہوتا، کئی دفعہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو پاکستان پہ اللہ نے فضل کیا، الحمدللہ کیسز کم ہوئے ہیں باوجود اس کے کہ مارکیٹس ترتیب وار طریقے سے کھولی گئی اور ہفتے میں جس طرح 2 دن مارکیٹس بند ہوتی تھی، ہفتے کے دن اور اتوار کے دن، باقی جیسے میں نے بتایا اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جاتا تھا، جہاں جہاں کیسز آتے تھے وہاں صرف مارکیٹیں بند کی جاتی تھی، باقی ترتیب وار چیزوں کو کھولا گیا. تو اس کے باوجود یہ نہیں، 2 چیزیں ہوئیں کہ گراف بھی نیچے آیا کورونا وائرس کا، اور اس کے علاوہ دنیا اس کو مان رہی ہے، سائنٹسٹ اس کو مان رہے ہیں، انفیکشیس ڈیزیزز کے ایکسپرٹس اس کو مان رہے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی حیران ہے کہ یہ کیسے ہوا، کیونکہ سائنٹیفک بیسس پہ وہ اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ ان کو معلوم نہیں ہو رہی ہے کہ کیسے یہ ہوا یہاں پہ پاکستان میں کہ کیسز کم ہوئے. کچھ اسپیکولیشنز کر رہے ہیں، اندازے لگا رہے ہیں کہ شاید یہاں پہ چونکہ لوگوں کی آبادی جو ینگ لوگ ہیں، 30 سے نیچے جو عمر کے لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں، یعنی ینگ پاپولیشن زیادہ ہے پاکستان میں، اور ان کی امیونٹی یعنی قوت مدافعت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اس چیز کا مقابلہ کیا. ان کے قدرتی جو مدافعتی نظام ہے اس نے اس بیماری کا، کورونا وائرس کا مقابلہ کیا، اور اگر ان کو انفیکشنز ہوئے بھی ہے تو وہ امیونٹی ڈیولپ ہو گئی ہے، اور اس امیونٹی جب ان میں ڈیولپ ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ بریک آیا، اس میں وہ آگے سپریڈ نہیں ہو پا رہی تھی یعنی یہ بیماری. تو اس طرح کے مختلف قسم کے اندازے لگائے جا رہے ہیں، لیکن اصل جو کاز ہے، جو وجہ ہے کہ کیسے یہ قابو میں آ گئی، وہ ابھی تک سائنٹسٹس اس میں سوچ بچار میں ہیں، اور ابھی تک ان کو اس بات کی پوری طرح ادراک نہیں ہے، پوری طرح ان کو پتہ نہیں ہے. اور یہ جو خبر ہے، اس کو خبر کہہ لیں، تجزیہ کہہ لیں، یہ کوئی پاکستانی میڈیا نے نہیں دیا، اور وہاں کے جو اخبارات ہیں اس میں یہ خبر نہیں آئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے. ٹیلی گراف جو اخبار ہے یو کے کا، یعنی برطانیہ کا مشہور اخبار ہے، اس نے یہ خبر بریک کی ہے، اور یہ جو خبر ہے اور یہ جو تجزیہ کہہ لیں، خبر کہہ لیں، یہ وہاں پہ اس میں آئی ہے.
اور انہوں نے اس چیز کو رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان میں کیسز نہیں بڑھے، پاکستان میں کیسز کم ہوئے، اور دوسرے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان میں کیسز بہت زیادہ بڑھے ہیں، اور ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں بھی بہت بڑھیں گے، لیکن الحمدللہ وہاں پہ ایسے کیسز نہیں بڑھے اور وہاں پہ قابو پا لیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں، اس سے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بہت سارے جو سوالات ہوتے ہیں اور بہت سارے جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ سائنس کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا۔ میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنے احتیاطی تدابیر جو سائنس ہمیں بتاتی ہیں اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ پوری دنیا میں جو یہ وبا جیسے پھیلی ہوئی ہے اور انسانیت تکلیف میں ہے، اور سب کو جو ہے وہ اللہ اس وبا سے نجات دلا دے اور سب کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔